السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ بچوں، آج منگل کا دن ہے اور تاریخ ہے 13 اپریل 2021۔ بچوں، آج ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 2 پیغمبر اعظم، اس کی ہم پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 13 کی۔ بچوں، آج بیٹا ہم نے پیج نمبر 12 جو ہے وہ اس کی یہاں تک ریڈنگ کر لی تھی۔ آج ہم کریں گے اپنی ریڈنگ یہاں سے سٹارٹ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 12 پہ صرف 2 لائنیں ہیں، اس کے بعد ہم پیج نمبر 13 کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری کرتے، ان کو تحفے بھیجتے اور ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بیٹا یہاں پہ ہمسایوں کا بھی مطلب میں آپ کو بتا چکی تھی کہ ہمسائے کہتے ہیں پڑوسی کو، جو ہمارے گھر کے آس پاس رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں۔ خبر گیری کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، ان کے بارے میں معلوم کرتے رہنا، ان کا حال چال پوچھنا، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایوں کے دیکھ بھال کرتے تھے، ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگلا بیٹا ہمارا پیج نمبر 13 ہے کہ ہم نے 12 میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کی محفل مطلب ان کی جب سب صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، یعنی یہ جملہ انہوں نے 2 دفعہ دہرایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، یعنی وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سے تنگ ہو، وہ مومن نہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ وہ شخص مومن نہ ہوگا، ایمان والا نہ ہوگا۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی حرکتوں سے، اس کی وجہ سے تکلیف میں ہو، تو وہ شخص مومن نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کو کوئی تکلیف ہو تو اسے دور کرنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے ہمیں کسی نہ کسی کا خیال رکھنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت خوش دلی سے وقت گزارتے تھے، سائلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے اور دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر جا رہے ہوتے تو بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے، ہر کام سے ہمیں جو ہے وہ یہ سبق دیا کہ ہمیں کسی نہ ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت خوش دلی سے وقت گزارتے تھے۔ خوش دلی کا مطلب نرمی سے، محبت سے، دوستی کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزارتے تھے۔ سائلوں کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا، سوال کرنے والا، یعنی اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، جو وہ کر سکتے تھے، وہ اس کی مدد کرتے تھے۔ اور وہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرتے تھے، کہ دشمن ہونے کے باوجود وہ سختی کے ساتھ نہیں بات کرتے تھے، بلکہ نرمی سے، پیار سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اور اگر وہ کسی سواری کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کسی چیز پر، ایک تو ہوتا ہے پیدل چلنا، ٹھیک ہے، اور سواری یعنی جیسے اگر ہم کسی کار پر، بس پر، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، کسی بھی چیز پر اگر ہم سواری کرتے ہیں تو وہ مطلب اس پر سفر کرتے ہیں تو وہ ہماری سواری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری پر جا رہے ہوتے تھے، تو اس وقت اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے، تو وہ ان کی سواری ہوا کرتی تھی۔ تو وہ اس پر جب سفر کر رہے ہوتے تھے اونٹ یا گھوڑے پر سواری پر، تو
بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کریں۔ تو بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر بھی بہت زور دیا۔ وہ دنیاوی اور دینوی یعنی دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے تھے کہ ہمیں دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دین کی بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور ہم نے اس سبق میں جتنی بھی باتیں پڑھی اچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، تو ان کی تمام اچھی عادتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بچوں، آپ لوگ کوشش کریں، اس کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے اور ریڈنگ کر کے جی سوٹ پہ سینڈ کرنا ہے۔ اور یہ سب ہم نے جو باتیں پڑھی کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، دشمنوں سے بھی نرمی سے بات کرتے تھے، کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا، کوئی مدد مانگتا تھا تو کبھی اس کو انکار نہیں کرتے تھے۔ تو بیٹا ہمیں بھی یہ سب چیزیں اپنانی چاہیے، اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔